بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا عنوان تاریخ کے حوالے سے دلچسپ اور مزیدار ہے۔ یہ تاریخ ہندوستان کی ہے، جب پرتگالی کمانڈر واسکو ڈی گاما نے ہندوستان کی تاریخ پلٹ کر رکھ دی۔ 8 جولائی 1497 ہفتے کا دن، وہ دن جس کا انتخاب پرتگال کے شاہی نجومیوں نے بڑی احتیاط سے کیا تھا۔ دارالحکومت لزبن کی گلیوں میں جشن کا سا سما تھا۔ لوگ جلوس کی شکل میں ساحل کا رخ کر رہے تھے، جہاں 4 نئے نکور جہاز ایک لمبے سفر کا آغاز کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ شہر کے تمام سرکردہ پادری بھی زرق برق لباس پہنے آشیرواد دینے پہنچ گئے اور ہم آہنگ ہو کر مناجاتیں گا رہے تھے اور ہجوم ان کی آواز سے آواز ملا رہے تھے۔ بادشاہ دوم مینوئل اس مہم میں ذاتی دلچسپی لے رہے تھے اور انہوں نے اس کی کامیابی کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے۔ واسکو ڈی گاما کی قیادت میں چاروں جہاز طویل بحری سفر کے لیے درکار جدید ترین آلات اور زمین و آسمانی نقشوں سے لیس ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان پر اس دور کی جدید ترین توپیں بھی نصب ہیں۔ جہاز کے عملے کے 170 کے قریب جوؤں نے بغیر آستینوں والی قمیض پہن رکھی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی موم بتیاں تھیں اور وہ ایک فوجی دستے کی طرح جہازوں کی طرف سست روی سے مارچ کر رہے تھے۔ یہ لوگ اس منظر کی ایک جھلک دیکھنے اور ملاحوں کو رخصت کرنے پہنچے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غم اور خوشی کے ملے جلے آنسو تھے۔ وہ جانتے ہیں کہ برسوں پر محیط اس سفر پر جانے والوں میں سے بہت سے یا شاید سبھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ اس سے بڑھ کر انہیں یہ بھی احساس ہے کہ اگر سفر کامیاب رہا تو یورپ کے ایک خطرے میں واقع چھوٹا سا ملک پرتگال دنیا کی تاریخ کا ایک نیا ورق الٹنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ احساس درست ثابت ہوا۔ 10 ماہ اور 12 دن بعد جب یہ بحری بیڑا جنوبی ہندوستان کے ساحل پر اترا تو اس کی بدولت یورپ کی بحری تنہائی ختم ہو گئی۔ دنیا کے مخالف سمتوں میں واقع مشرق و مغرب پہلی بار سمندری راستے سے ایک دوسرے سے نہ صرف جڑے بلکہ ٹکرا گئے۔ بحر اوقیانوس اور بحر ہند آپس میں منسلک ہو کر ایک شاہراہ بن گئے اور دنیا کی تاریخ نے ایک نئی کروٹ بدلی۔ دوسری طرف یہ کسی یورپی ملک کی جانب سے ایشیا و افریقہ میں نو آبادیات قائم کرنے کا پیش خیمہ بھی ثابت ہوا، جس کے باعث درجنوں ملک صدیوں تک بدترین استحصال کی چکی میں پستے رہے، جس سے نکلنے کی خاطر وہ آج بھی ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ اس واقعے نے برصغیر کی تاریخ کو بھی یوں جھنجھوڑ دیا کہ آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، واسکو ڈی گاما کے اس سفر کے بغیر اس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ اس تاریخ ساز سفر کی بدولت برصغیر بلکہ تمام ایشیا پہلی بار مکئی، آلو، ٹماٹر، سرخ مرچ اور تمباکو جیسی فصلوں سے روشناس ہوا، جن کے بغیر آج کی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ پرتگالیوں نے برصغیر کی ثقافت کو کس طرح متاثر کیا۔ اس کی مثال حاصل کرنے کے لیے جب آپ بالٹی سے پانی انڈیل کر صابن سے ہاتھ دھو کر تولیے سے سکھاتے ہیں اور اپنے ورانڈے میں فیتے سے ناپ کر مستری سے ایک فالتو کمرہ بنواتے ہیں اور پھر نیلام گھر جا کر اس کمرے کے لیے الماری، میز اور صوفہ خرید لاتے ہیں اور پھر چائے پرچ میں ڈال کر پیتے ہیں، تو ایک ہی اردو فقرے میں پرتگال کے 15 الفاظ استعمال کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ پرتگال کی ہندوستان تک پہنچنے کی پہلی کوشش نہیں تھی۔ مغربی یورپ کا یہ چھوٹا سا ملک کئی اشروں سے افریقہ کے مغربی ساحل کی نقشہ بندی کر رہا تھا اور اس دوران سینکڑوں ملاحوں کی قربانی بھی دے چکا تھا۔ آخر یورپی پرتگال کو ہندوستان میں اس قدر دلچسپی کیوں تھی کہ وہ اس پر اس قدر وسائل جھونکنے کے لیے آمادہ ہو گیا؟ ابھی کچھ ہی عشرے قبل 1453 عیسوی میں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے یورپ کی بنیادیں ہلا دی تھی۔ اب مشرق سے تمام تر تجارت عثمانیوں یا پھر مصری مملکوں کے ذریعے ہی ممکن تھی، جو ہندوستان اور ایشیا کے دوسرے علاقوں سے درآمد ہونے والے مصنوعات، خاص طور پر مسالہ جات پر بھاری ٹیکس وصول کرتے تھے۔ دوسری طرف خود یورپ کے اندر وینس اور جینوا نے ایشیا کے ساتھ زمینی راستوں سے ہونے والی تجارت پر اجارہ داری قائم کر رکھی تھی، جس سے دوسرے یورپی ملکوں، خاص طور پر اسپین اور پرتگال کو بڑی پرخاش تھی۔ یہی وجہ ہے کہ واسکو ڈی گاما کے سفر سے 5 سال قبل اسپین نے کرسٹوفر کولمبس کی قیادت میں مغربی راستے سے ہندوستان تک پہنچنے کے لیے ایک مہم روانہ کی تھی، لیکن پرتگالیوں کو معلوم تھا کہ کولمبس کی منصوبہ بندی خام اور اس کی معلومات ناقص ہیں اور وہ کبھی بھی ہندوستان نہیں پہنچ پائے گا۔
واقع کولمبس مرتے دم تک سمجھتا رہا کہ وہ ہندوستان پہنچ گیا ہے، حالانکہ وہ حادثاتی طور پر ایک نیا بر اعظم دریافت کر بیٹھا۔ البتہ پرتگالیوں کی اپنی تحقیقات اور گزشتہ بحری مہمات سے معلوم ہوا تھا کہ اگر بحر اوقیانوس میں جنوب کی طرف سفر کیا جائے تو افریقہ کے لٹکتے ہوئے دامن کے نیچے سے ہو کر بحر ہند تک پہنچا اور ایشیا سے تجارت میں بقیہ یورپ کا پتہ کاٹا جا سکتا ہے۔ راستے میں پیش آنے والے بے پناہ مشکلات کے بعد واسکو ڈی گاما یورپی تاریخ میں پہلی بار افریقہ کے جنوبی ساحل کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تاہم ہندوستان ابھی بھی ہزاروں میل دور تھا اور اس کا درست راستہ اختیار کرنا اندھیرے میں سوئی تلاش کرنے کے مترادف تھا۔ خوش قسمتی سے اسے کینیا کے ساحلی شہر مالندی سے ایک گجراتی مسلمان ناخدا مل گیا جو بحر ہند سے یوں واقف تھا جیسے اپنے ہتھیلی کی لکیروں سے۔ اس واقعے کی 5 صدیوں بعد عرب کشتیران اس ملاح کی نسلوں کو کوستے رہے جس نے فرنگیوں پر بحر ہند کے اسرار کھول کر یہاں قائم ہزاروں سال پرانا تجارتی تانا بانا دھرم برہم کر دیا۔ اسی ناخدا کی رہنمائی میں 20 مئی سن 1498 کو 12,000 میل کے سفر اور عملے کے درجنوں افراد گنوانے کے بعد واسکو ڈی گاما بالآخر ہندوستان میں کالی کٹ کے ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس زمانے کے یورپ کی ہندوستان سے بے خبری کا اندازہ اس سے لگائیے کہ کالی کٹ میں قیام کے دوران واسکو ڈی گاما ہندوؤں کو کوئی گمراہ عیسائی فرقہ سمجھتا رہا۔ پرتگالی ملاح مندروں میں جا کر ہندو دیویوں کے مجسموں کو بی بی مریم کے مجسمے اور دیوتاؤں کو عیسائی اولیاء سمجھ کر ان کے سامنے جھکتے رہے۔ کالی کٹ کے سمندری راجہ کہلائے جانے والے نے اپنے محل میں واسکو ڈی گاما کا شاندار استقبال کیا۔ برستی بارش میں واسکو ڈی گاما کو چھتری لگی پالکی میں بٹھا کر بندرگاہ سے دربار تک لایا گیا، لیکن یہ خوشگواری اس وقت تلخی میں بدل گئی جب اس زمانے کے دستور کے مطابق واسکو ڈی گاما نے راجہ کو جو تحائف پیش کیے، سرخ رنگ کے ہیٹ پیتل کے برتن، چند سیر چینی اور شہد، وہ اس قدر معمولی نکلے کہ وزیر مہمانداری نے انہیں راجہ کو دکھانے سے انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مقامی حکام واسکو ڈی گاما کو کسی امیر کبیر ملک کے شاہی سفیر کے بجائے بحری قزاق سمجھنے لگے۔ سمندری راجہ نے واسکو ڈی گاما کی جانب سے تجارتی کوٹیاں قائم کرنے اور پرتگالی تاجروں کو ٹیکس معاف کرنے کی درخواست رد کر دی۔ حالات اس قدر بگڑ گئی کہ مقامی لوگوں نے ہلہ بول کر کئی پرتگالیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ واسکو ڈی گاما کے غیظ و غضب کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کے جہازوں میں جو توپیں نصب تھی اس کا سمندری راجہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کالی کٹ پر بمباری کر کے کئی عمارتیں بشمول شاہی محل تباہ کر دی اور سمندری راجہ کو اندرون ملک فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ سفارتی ناکامی اپنی جگہ، لیکن کالی کٹ میں 3 ماہ کے قیام کے دوران یہاں کئی منڈیوں سے واسکو کو پیش قیمت گرم مسالہ اتنی مقدار میں اور اتنے سستے داموں ہاتھ آیا کہ اس نے جہاز کے جہاز بروا دیے۔ واپسی کا سفر بے حد مشکل ثابت ہوا۔ نصف عملہ بیماری اور ایک جہاز طوفان کا شکار ہو گیا۔ بالآخر لزبن سے روانگی کے تقریباً ٹھیک 2 سال بعد 10 جولائی 1499 کو 28,000 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد جب پرتگالی بیڑا واپس لزبن پہنچا، واسکو ڈی گاما اپنے بھائی کی بیماری کے باعث ایک جزیرے پر رک گیا تھا تو ان کا شاہانہ استقبال کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ 170 کے عملے میں سے صرف 54 آدمی زندہ لوٹ پائے تھے۔ چاڈوم مینوئل نے یہ بات یقینی بنائی کہ تمام یورپ کو اس کی کامیابی کی فوری اطلاع مل جائے۔ انہوں نے اسپین کی ملکہ ایزابیلا اور شاہ فریڈنٹ کو خط لکھتے ہوئے مذہبی کارڈ کھیلنا ضروری سمجھا۔ خدا کے کرم سے وہ تجارت جو اس علاقے کے مسلمانوں کو مالدار بناتی ہے اب ہماری سلطنت کے جہازوں تک منتقل ہو جائے گی اور یہ مسالہ جات تمام عیسائی دنیا کو فراہم کیے جائیں گے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ ایک چھوٹا سا ملک ہزاروں میل دور سے وسیع پیمانے پر قائم تجارتی نیٹ ورک کیسے توڑ پانے کی امید رکھ سکتا ہے؟ واسکو ڈی گاما نے کالی کٹ میں اپنے قیام کے دوران مسلمانوں کے کم از کم 1500 جہاز گنے تھے، لیکن اس نے ایک دلچسپ بات یہ بھی نوٹ کی تھی، یہ جہاز اکثر و بیشتر غیر مسلح ہوا کرتے تھے۔ بحر ہند میں ہونے والی تجارت بقائے باہمی کے اصولوں پر قائم تھی اور محصول اس طرح طے کیا جاتا تھا کہ دونوں اطراف کو فائدہ ہو۔ پرتگال ان اصولوں پر کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا مقصد طاقت کے ذریعے اپنی اجارہ داری قائم کر کے تمام دوسرے فریقوں کو اپنی شرائط پر مغلوب بنانا تھا۔ جلد ہی اس منصوبے کے خدوخال واضح ہو گئے۔ واسکو ڈی گاما کی آمد کے 6 ماہ کے اندر جب پیدرول وارس کبرال کی قیادت میں دوسرا پرتگالی بیڑا ہندوستان کی سمت روانہ ہوا
تو اس میں 13 جہاز شامل تھے اور اس کی تیاری تجارتی مہم سے زیادہ جنگی کارروائی کی تھی۔ کبرال کو پرتگالی بادشاہ نے جو تحریر ہدایت نامہ دیا اس سے عزم واضح ہو جاتے ہیں۔ تمہیں سمندر میں مکہ کے مسلمانوں کا جو بھی جہاز ملے اس پر ہر ممکن کوشش کر کے قبضہ کرو اور اس پر لدے مال تجارت اور سامان اور جہاز پر موجود مسلمانوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرو۔ ان سے جنگ کرو اور جتنا تم سے ہو سکے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرو۔ ان ہدایات کی روشنی میں مسلح بیڑے نے کالی کٹ پہنچ کر مسلمان تاجروں کے جہازوں پر حملہ کر کے سامان تجارت پر قبضہ کر لیا اور جہازوں کو مسافروں اور عملے سمیت آگ لگا دی۔ اسی پر اکتفا نہ کرتے ہوئے کبرال نے کالی کٹ پر 2 دن تک بمباری کر کے شہریوں کو گھر بار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ کوچین اور کنور کی بندرگاہوں پر اترا تو وہاں کے راجاؤں تک افسانے پہلے سے ہی پہنچ چکے تھے، اس لیے انہوں نے پرتگالیوں کو ان کی شرائط پر تجارتی مراکز قائم کرنے کی اجازت دے دی۔ کبرال کے مسالہ جات سے لدے جہاز جب واپس پرتگال پہنچے تو جتنے شادیانے لزبن میں بجائے گئے اس سے زیادہ ماتم وینس میں دیکھنے میں آیا۔ ایک تاریخ دان لکھتا ہے کہ یہ وینس کے لیے بری خبر ہے۔ وینس کے تاجر صحیح معنوں میں مشکل میں گر گئے تھے۔ یہ پیشنگوئی درست ثابت ہوئی جب 1502 میں وینس کے جہاز مملوک اسکندریہ کی بندرگاہ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں مسالہ نہ ہونے کے برابر ہے اور جو ہے بھی اس کی قیمتیں آسمان تک پہنچ چکی ہے۔ اگلی بار جب واسکو ڈی گاما نے ہندوستان کا سفر اختیار کیا تو اس کے تیور کچھ اور تھے۔ اس نے افریقہ کے مشرقی ساحلی شہروں کو بلا وجہ اور بلا امتیازی بمباری کا نشانہ بنایا اور خراج وصول کیے بغیر اور یہ وعدہ لیے بغیر کہ وہ آئندہ مسلمان تاجروں سے تجارت نہیں کریں گے، وہاں سے نہیں ٹلا۔ گن بوٹ ڈپلومیسی بلکہ گن بوٹ تجارت کی اس سے عمدہ مثال ملنا مشکل ہے۔ ہندوستان کے سفر کے دوران جو جہاز اس کے راستے میں آیا وہ لوٹ کر ڈبو دیا گیا۔ اس دوران حاجیوں کا ایک میر نامی جہاز اس کے ہاتھ لگ گیا جس پر 400 مسافر سوار تھے جو کالی کٹ سے مکہ جا رہے تھے۔ واسکو نے مسافروں کو باندھ کر جہاز کو آگ لگا دی۔ عینی شاہدین کے مطابق جلتے ہوئے جہاز کے عرشیے پر عورتیں اپنے بچے ہاتھوں میں اٹھا کر رحم کی بھیک مانگتی رہی اور واسکو ڈی گاما اپنے جہاز سے تماشا دیکھتا رہا۔ مالابار کے ساحلوں پر آج بھی میری کی تباہی کے نوحے پڑے جاتے ہیں۔ اس کا واضح مقصد پورے خطے میں پرتگالی دہشت پھیلانا تھا۔ واسکو ڈی گاما اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب رہا۔ یہ خبریں بحری راستوں پر سفر کرتے ہوئے بحر ہند کے طول و عرض میں پہنچ گئی۔ ہندوستان کے ساحلی شہروں کے پاس برتر پرتگالی توپوں کے علاوہ ان کی جارجانہ ذہنیت کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ان کے پاس اب تجارتی کنجیاں واسکو کے حوالے کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ یہ اندھادھند جارجیت مغربی استعمار کی اطلاق کی عملی مثال تھی۔ مقامی راجاؤں کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ کوئی کسی کو سمندر میں سفر کرنے سے کیسے روک سکتا ہے۔ ایشیا میں واسکو کے یہ اقدامات تجارت کے بجائے بحری قزاقی سمجھے گئے، لیکن یورپ میں یہ روزمرہ کا معمول تھا۔ پرتگالی دوسرے یورپی ملکوں سے سرتوڑ مسابقت، تجارت میں فوجی طاقت کے عمل دخل اور فوجی طاقت میں جدید ترین ٹیکنالوجی کے استعمال کے عادی تھے۔ یہ تمام بحر ہند پر پرتگالی اجارہ داری کا آغاز تھا۔ مقامی راجاؤں نے مقدور پر مزاحمت کی کوشش کی، لیکن ہر مدبیڑ میں انہیں ہار کا منہ دیکھنا پڑا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آنے والی 1.5 صدیوں میں پرتگالیوں نے کنور، کوچین، گوا، مدراس اور کالی کٹ کے علاوہ کئی دوسرے ساحلی علاقوں میں سمندر پار مقبوضہ حکومت قائم کر لی اور وہاں اپنے وائسر اور گورنر مقرر کرنے لگے۔ دوسرے یورپی ملک کے تمام کھیل بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے اور یہی عمل بعد میں ولندیزیوں، فرانسیسیوں اور بالآخر انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں دہرایا اور پرتگالیوں کو انہی کے کھیل میں شکست دے کر نہ صرف ہندوستان بلکہ پورے ہند پر قبضہ جما لیا۔ صرف گوا، دمن اور دیو کے علاقے برصغیر کی آزادی تک پرتگالیوں کے پاس رہے۔ آخر دسمبر سن 1961 میں انڈیا نے فوجیں بھیج کر یہ تینوں علاقے پرتگالیوں سے چھین لیے، لیکن اس سے قبل کی 1.5 صدیوں تک پرتگالی ہندوستان سے گرم مسالہ، ادرک، الائچی، لونگ اور کپڑا، ملایا سے دارچینی، چین سے ریشم اور برتن یورپ لے جاتے اور وہاں سے اس کے ساتھ ہی وہ یورپی شراب، اون، سونا اور دوسری مصنوعات ایشیا کے مختلف علاقوں میں فروخت کرنے لگے۔ یہی نہیں بلکہ وہ ایشیا اور افریقہ کے مختلف حصوں کے درمیان تجارتی سرگرمیوں پر بھی قابض ہو گئے اور دوسرے تمام تاجروں سے بھاری محصول وصول کرنے لگے۔ اسی دوران بر اعظم امریکہ دریافت ہو چکا تھا اور وہاں اسپین کے علاوہ خود پرتگال اور دوسری یورپی ملکوں نے نو آبادیاں قائم کرنا شروع کر دی تھی۔
پرتگالیوں نے اس نئی دنیا سے مکئی، آلو، تمباکو، ٹماٹر، انناس، کاجو اور سرخ مرچ لا کر ہندوستان اور ایشیا کے دوسرے حصوں میں متعارف کروائی۔ آج بہت سے لوگوں کو سرخ مرچ ہندوستانی کھانوں کا لازمی جز معلوم ہوتی ہے، لیکن پرتگالیوں سے پہلے یہاں کے لوگ اس سے واقف نہ تھے۔ لیکن پرتگالیوں کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات صرف فوجی اور تجارتی نہ رہے، بلکہ تہذیب و تمدن کے دوسرے شعبے بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ پرتگالی زبان کئی صدیوں تک بحر ہند کی بندرگاہوں کی مشترکہ زبان رہی، یہاں تک کہ ولندیزیوں، فرانسیسیوں اور انگریزوں تک ہندوستان آنے کے بعد مقامی لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے اول پرتگالی سیکھنا پڑی۔ حتیٰ کہ سراج الدولہ کو شکست دینے والا لارڈ کلائیو بھی مقامی ہندوستانیوں کے ساتھ پرتگالی ہی میں بات چیت کرتا تھا۔ اس زبان کا اثر مقامی زبانوں پر بھی پڑا، چنانچہ برصغیر کی 50 سے زائد زبانوں میں پرتگالیوں کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ 1526 عیسوی میں بابر نے جب ہندوستان میں مغل سلطنت کی داغ بیل ڈالی، اس وقت تک پرتگالی تمام ساحلی علاقوں پر قدم جما چکے تھے۔ تاہم مغل خشکی کے گرے وسطی ایشیا سے آئے تھے اور انہوں نے سمندر کا منہ تک نہیں دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے سمندری معاملات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ پرتگالیوں نے مغلوں سے سفارتی تعلقات قائم کر لیے اور اکبر، جہانگیر اور شاہجہان کو تحفے تحائف بیچتے رہے۔ خاص طور پر یورپی پینٹنگز نے مغلوں کو متاثر کیا اور ان کا اثر مغلیہ تصاویر پر نظر آتا ہے، جو ایک گزرے ہوئے عہد کی داستان سناتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا عنوان مکمل ہوا، سننے کے لیے شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔